الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام لما والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کی آج 24 تاریخ ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت رہا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان مبارک کے مہینے کے متعلق چند باتوں کا ذکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے۔ رمضان کا مہینہ نہیں آیا، آنے والا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے رمضان مبارک کے متعلق چند باتوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں۔ میرے عزیز دوستو، جو احادیث میں نے پڑھی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چاند دیکھو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو افطار کرو۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند ہی دیکھ کر کے افطار کرنا گویا عید الفطر کی نماز پڑھنا، روزہ کو چھوڑنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے کہ چاند کو دیکھا جائے۔ چاند کو دیکھنا یہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی پہلی چاند جو ہوتا ہے مہینے کی، اس چاند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے۔ بہرحال روز مرہ کی جو عبادات ہے، ان عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، سورج ڈھل جائے، زوال کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اور جب سورج دو مثل سایہ اصلی کے دو مثل ہو جائے یا دھوپ پیلی پڑنے لگ جائے تو عصر کی وقت ہے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور
جب آسمان میں تارے چھٹک جائے اچھی طرح سے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ روز مرہ کی جو عبادات ہے ان عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ساتھ منسلک کیا ہے تاکہ عبادت کرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، گھر میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، گھڑی ہو۔ اس زمانے میں تو گھڑیوں کا سلسلہ نہیں تھا، ابھی گھڑی ہے اور گھڑی نہیں بھی ہے، تب بھی اس سورج کو دیکھ کر کے روز مرہ کی عبادات کو انجام دے سکتا ہے صحیح وقت مقررہ کا۔ لیکن جو سال کے تقریبات والے عبادات ہیں، جو سال میں تقریبات والے عبادات آتے ہیں، ان عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ روز مرے کی عبادات کو اللہ نے سورج کے ساتھ منسلک کیا، اور جو سال میں آنے والے ہوتے ہیں جیسے شب برات، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ بقرعید، اسی طرح محرم الحرام، یہ جو دیگر جو سال میں پیش آنے والے ہیں ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو روزہ رکھو اور چاند دیکھو روزہ چھوڑ دو، گویا افطار کرنا۔ چاند، نئے چاند کو دیکھنا یہ سنت نبوی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى وربی ربک اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ جو مہینہ ہم پر آ رہا ہے، جو مہینہ ہم پر آ گیا ہے، آ رہا ہے، اس مہینے کو اللہ ہمارے لیے امن و ایمان اور سلامتی والا بنا۔ آگے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ ہے، جو دعائیں ہیں، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اے اللہ اس مبارک مہینے میں مجھے ان اعمال کی توفیق دیجئے جس عمل پر آپ راضی ہو جاتے ہیں، وہ عمل مجھے کرنے کی توفیق دیجئے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، وہ عمل مجھے کرنے کی توفیق دیجئے جس عمل سے آپ راضی ہیں، آپ جس عمل کو چاہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ وَرَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، ربی وربک اللہ، اے چاند تمہارا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا بھی رب اللہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ لیکن آج امت کے اکثر طبقے کے لوگوں نے اس سنت رسول کو پس پش ڈال لیا۔ اس پر بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے جو صاحب ایمان کبھی چاند کے بارے میں غور و فکر کرتا ہو کہ چلو رمضان مبارک کا چاند نظر آ رہا ہے یا فلاں مہینے کا چاند نظر آ رہا ہے، ذرا چھت پہ چڑھ کر کے دیکھے یا کھلی جگہ پر دیکھے کہ وہ چاند کہاں ہے، اور اس چاند کو دیکھ کر کے وہ دعا جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے اس دعا کو پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے۔ الغرض میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا ہمارے اوپر ایک سایہ فگن والا مہینہ آنے والا ہے، فیضان والا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ وہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے میرے عزیز دوستوں، جس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بعض اشخاص اس دنیا کے اندر ابھی بھی ایسے شخص ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ کا چاند نظر آتا ہے اور شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آیا شراب پینا چھوڑ دیا۔ بعض انسان آج بھی ایسے ہیں جو کاروباری کا معاملہ کر رہے ہیں، جھوٹ سچ کا استعمال کر رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا جھوٹ سچ کو چھوڑ دیا۔ بعض گناہگار ایسے انسان بھی ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ آیا اس کو پسے پش ڈال لیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بعض اشخاص ایسے بھی ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی کام نہیں کرتا۔ آئیے میرے دوستو، میں ایک بات جھارکھنڈ کے دیوبند ضلع کے ایک انسان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ وہ اپنی تاریخ بتاتا ہے، 16 سال کے عرصہ گزر گیا ہے
اور وہ انسان کہتا ہے 16 سال سے آج تک میں نے کوئی کام نہیں کیا، جب بھی رمضان مبارک کا چاند نظر آیا سارے کاموں کو پسے پشت ڈال دیا۔ ہونے کی بات تو یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے، وہ انسان عرض کرتا ہے کہ مولانا میں کیا بتاؤں، کسی کے سامنے آج تک میں نے نہیں بولا ہے، لیکن میں آج کو میں بتاتا چلوں، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے میں کام کوئی نہیں کرتا، دکان والوں سے بات کر لیتا ہوں، پورے مہینے کا خرچ دینا ہوگا اور کھانا پینا رہن سہن آپ دیکھیے گا جو روز کمانے والے ہیں اس سے بہتر وہ انسان کھا رہا ہے، جو روز کمانے والے ہیں اس سے بہتر وہ انسان پہن رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ 7 سال تو میری زندگی میں ایسے گزرا جس 7 سال کے اندر میں نے ایک ہی نئے کپڑے کو 7 سال تک میں نے گزار دیا، صرف عید کی نماز پڑھی، لیکن رمضان کے مہینے میں کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم رمضان میں کام کرتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات میں تراویح پڑھنے کی دشواری ہوتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، ہائے افسوس آج وہ اس کام کے لیے کہ تاکہ رمضان مبارک میں ہم کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر سکے، تراویح کو صحیح سے پڑھ سکے، نماز کو صحیح سے ادا کر سکے، لیکن افسوس بعض اشخاص ایسے بھی ہیں جو بالکل فارغ ہے، وہ بھی روزے سے دور ہو رہے ہیں، وہ بھی نماز سے دور ہو رہے ہیں، وہ بھی قرآن مقدس کی تلاوت سے دور ہو رہے ہیں۔ روزہ میرے عزیز دوستو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ صحابی رسول پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ارے کون آ رہا ہے؟ دیکھتے کوئی نہیں، دوبارہ پھر اعلان کرتے ہیں کون آ رہا ہے؟ دیکھتے ہیں کوئی نہیں۔ الغرض یہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کو اس طرح استقبال کیا کر رہے ہیں، لگاتار 3 بار کرتے ہیں، صحابہ رسول پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں، یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ کہتے ہیں کون آ رہا ہے اور تم کدھر جا رہے ہو؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ میرے دوستو آج نوجوان لڑکے جو اپنی صحت کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے، ارے ایک بیماری اگر اللہ نے دے دی، ایک پریشانی اگر اللہ نے دے دی، یہ آپ کا کنٹلوں کا وہ 60-70 کلو کا وزن کیا یہ ہڈیوں کا سانچہ رہ جائے گا اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ اور دلیل کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا ہے کہ روزہ کسی بھی صورت میں معاف ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ڈنکے کی چوٹ سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، ہے کوئی جو کبھی نہیں ثابت کر سکتا ہے دلیل کے ساتھ کہ روزہ کسی حال میں معاف ہو۔ ہاں رخصت ادا معاف ہے لیکن قضا معاف نہیں ہے۔ ایک بار کوئی حالات آ جائے، آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں پریشانیاں کا دشواریاں کا ممکن ہے، یقین ہے آپ کو کہ پریشانیاں آ سکتی ہے، ایسے حالات میں آپ کو روزہ چھوڑنے کا رخصت ہے، بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا، اس کو معاف نہیں کہا جاتا ہے، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو عورتوں کے مخصوص ایام ہے ان ایام میں کہتے ہیں نماز تو معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، ان مخصوص ایام میں وہ روزے نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں پورے آئندہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے جو مخصوص ایام میں روزے کو انہوں نے چھوڑ دیے تھے اس روزے کو اس کو رکھنا پڑے گا۔ روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور کوئی بھی انسان یہ آج بہت سے لوگ ذرا سی بیماری اور پریشانی میں جو بہانہ لگا دیتا ہے، آئیے میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور اتنا ہی نہیں بہانہ لگاتا تو ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے سامنے فخر اور غرور کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بات لمبی ہو جائے گی، الغرض یہ میں ایک واقعہ قلم بند کرتا ہوں۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں ایک واقعہ کو کہ ایک غیر ایمان والا تھا، ایک کافر تھا، ایک مجوسی تھا، ایک آگ کا پوجا جو کرنے والا تھا، سورج کا پوجنے والا تھا۔ ایک دن
جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ایک بزرگ شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے بالا خانے میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا آپ مجوسی تھے، آپ کے پجاری تھے، آپ جنت کے بالا خانے میں کیسے پہنچ گئے؟ آئیے میرے دوستو، وہ شخص کہتا ہے، وہ مجوسی اس بزرگ سے کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا تھا، میرے بیٹے نے کھلے عام کھانا کھا رہا تھا، میرا بیٹا کھلے عام کھا رہا تھا، میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا کہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مسلمان کے بچے روزے دار ہیں، مسلمان روزے دار ہیں اور تم کھلے عام کھا رہے ہو، اس کی وجہ سے میں نے اسے تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو۔ اللہ رب العالمین نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیا۔ میرے دوستو، رمضان کی قدر کرنے سے غیر ایمان والوں کو جنت دے سکتا ہے، کیا صاحب ایمان والوں کو جنت نہیں دے گا؟ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا بھی یہ حال۔ آئیے میرے دوستو، چلیے معراج کے واقعات کو لے کر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں، ایک جگہ مجھے جہنم کا دیدار کرایا گیا جس میں نے کیا دیکھا کہ مرد اور عورتیں جو برہنہ حالت میں ہیں، ننگے حالت میں ہیں، اور اس حالت میں اس کے پاؤں وہ پاؤں کی جانب سے لٹکے ہوئے ہیں، سر اور ہاتھ نیچے کی جانب سے ہے، پاؤں اوپر لٹک رہے ہیں اور نیچے سے آگ جل رہی ہے اور آگ سے ان سب کو جھلسا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام، بتاؤ یہ کون شخص ہے، ان کو اس طرح خطرناک عذاب ہو رہا ہے، آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں روزہ نہیں رکھا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سن لیجیے، ایک انسان روزہ ذرا ذرا سے بہانے پر چھوڑ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے، کسی صاحب ایمان نے ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، قیامت تک اگر وہ صاحب ایمان نفل روزہ رکھتا رہے، حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوڑا ہے، 1 سال نہیں، قیامت تک وہ صاحب ایمان روزہ رکھتا رہے، تب بھی وہ اس رمضان مبارک کی برکت کی جو روزے ہوتے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ چھوڑنے پر قیامت تک روزہ رکھ رہا ہے، تب بھی اس مبارک مہینے کی ایک روزے کے برابر وہ انسان نہیں پہنچ سکتا، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، اس لیے اس کا پرزور استقبال کرے، محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کر کے رمضان مبارک کے مہینے کو روزہ رکھے۔ میرے دوستو، اوقات کا خیال رکھیں، جتنے کیلنڈر ہوتے ہیں یہ سبھی حضرات یاد رکھ لیجیے، یہ کیلنڈر یقینی نہیں ہوتے ہیں۔ ہر شخص کیلنڈر چھاپنے والے اپنے گمان کے ساتھ کہ اس کا سمے ہو سکتا ہے صبح صادق کا ٹائم ہو جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری کھانا چاہیے۔ فتاوی کے اندر میں نے دیکھا اس میں لکھا ہے کہ صبح صادق سے 5-10 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہونے والے، کم سے کم 5 منٹ پہلے فارغ ہونے والے۔ اور دوسرے میں لکھا ہے کہ جو افطار کا وقت ہے، یہ کیلنڈر کو لیجئے، کیلنڈر منع نہیں ہے، لیکن اس سے اور جو افطار کا وقت ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جو کیلنڈر ہوتے ہیں افطار کے اس میں بھی 1-2 منٹ اضافہ کیا جائے۔ اس لیے کیلنڈر لکھنے والا یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، یقین جب سورج دیکھنے والا بتا سکتا ہے کب چھپ رہا ہے، فجر کے وقت بھی سحری کے وقت بھی دیکھ سکتا ہے، وہی جو یقین کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور جو اذان کا مسئلہ ان لوگوں نے چھیڑا، لوگوں نے یہ ماحول ہو گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، سحری کھا رہے ہیں، اور اذان کب ہوتی ہے معلوم ہے؟ صبح صادق کے بعد۔ اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہوگی تو وہ اذان معتبر نہیں ہوگی، دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔
تو آپ اذان تک سحری کس اعتبار سے کھا رہے ہیں؟ اذان تو صبح صادق کے بعد ہو رہی ہے اور سحری کا ٹائم صبح صادق سے پہلے ہے۔ اذان کا انتظار نہ کریں، اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہے، گھڑیاں دی ہے، موبائل دیا ہے گھر گھر میں 4-5 ان اوقات کو دیکھیں اور جو اذان کا انتظار نہ کرے بلکہ اذان سے پہلے صبح صادق سے پہلے سحری کھا لیں، تاخیر نہ کریں، اور افطار میں 1-2 منٹ کا تاخیر کیجیے گا، کوئی حرج نہیں ہے، یقینی کوئی نہیں کر سکتا سورج غروب ہوگا تب نہ، لیکن کیلنڈر میں بعض کیلنڈر میں ایسے ہوتا ہے جو 4 منٹ پیچھے ہے اور سورج ابھی تک چھپا نہیں، اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رحمان سے ملان ہے، رمضان آ رہا ہے، رحمان سے ملان ہے، رمضان آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد